نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے اور سورہ آل عمران کا چوتھا سورہ آل عمران اس میں شامل ہے اور سورۃ النساء کی ابتدائی آیات ہیں۔ 4 نمبر پارے کے مضامین کا خلاصہ اور اس میں چیدہ احکام و مسائل کا جائزہ اختصار کے ساتھ لیا جائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہی یا رب العالمین یا قوی یا عزیز انکا علی کل شیء قدیر۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز بھی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اصل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور یاد رکھنا وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اس کو خرچ کرنا، اصل نیکی یہ ہے کہ اس چیز کو خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، نہ کہ وہ چیز جس کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ چیز تم خرچ کر دیتے ہو۔ دیکھیں ثواب تو اس کا ہے، لیکن ایمان کا لیول یہ ہے کہ ہم وہ چیز خرچ کریں جو ہمیں بڑی پسند ہے اللہ کی راہ میں۔ نیت کا ہے نا امر، ثواب تو ملے گا انشاءاللہ اگر آپ کی نیت درست ہے، ایک چیز آپ کی ضرورت کی نہیں ہے وہ خرچ کریں، لیکن ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ بھی چیزیں خرچ کریں جو آپ کو بڑی اشد چاہیے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے احترام پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہیں ہم وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں، مسلمان بہن کے لیے بھی پسند کریں۔ تو یہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل پہ، مگر جو اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، انہوں نے جو حرام کر لیے تھے اپنے اوپر تورات نازل ہونے سے پہلے۔ اچھا، اس میں اونٹ کا دودھ جو تھا، اونٹنی کا، وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، ان کو ناپسند تھا، اب انہوں نے حرام نہیں کیا تھا، وہ نہیں پیتے تھے، تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ اونٹ کا تو دودھ حرام ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کیوں، آپ اور آپ کے صحابہ کیوں پیتے ہو جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود یہ کام کیا تھا، اللہ نے نہیں کہا، اور وہ اپنی ذات کی حد تک تھا، پھر لوگوں نے اس کو لازم کر دیا تھا۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ صرف حلال اور حرام کے معاملے میں قرآن اور حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھنے کی جگہ دو تو لیٹنے کی لوگ خود ہی بنا لیتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے اور لوگ اس کو مشہور کچھ کر دیتے ہیں، لوگوں کی یہ سائیکی ہے۔ سو ہمیں تحقیق کرنے کا، ہر دم تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 96 ہے جی سورہ آل عمران کی، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے وہ ببکۃ مبارکن، مکہ تو مبارک میں ہے، وہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس میں نشانیاں ہیں، واضح مقام ابراہیم ہے
اور جو اس گھر میں چلا جاتا ہے وہ امن پاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن جس کے پاس طاقت ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے گا، نہ انکار کرے گا، اللہ تمام غنی ہے عن العالمین، تمام جہانوں سے۔ اچھا جی، ایک تو یہاں بیت اللہ مسجد حرم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، دوسرا اس میں بیان کیا جا رہا ہے حج کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیے حج ارکان اسلام میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، راستے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پچھلے سال جو تھا وہ حج کا مسئلہ ہوا کرونا کی وجہ سے، کرونا اب بھی ہے، بہرحال الحمدللہ بھی خوش آئند بات یہ ہے کہ بیت اللہ میں تراویح تو ہو رہی ہیں لیکن SOPs کے تحت ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حالات ایسے کر دے کہ حج ہو اور میں اور آپ بھی ہم بیت اللہ کا حج کریں۔ 99 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ یا اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو اللہ کی راہ سے؟ جو من آمنا تبغونہا عوجا، جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کو تم ایمان سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ وانتم شہداء، وہ تم گواہ ہو اس بات کے کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جو اہل کتاب ہیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر کر دیں گے، یعنی اہل کتاب کی اطاعت نہیں کرنی۔ آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ صراط مستقیم کو اگر پانا ہے تو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ آیت نمبر 102 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعت میں بھی پڑھا کرتے تھے اور خطبہ نکاح میں بھی پڑھا کرتے تھے، بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور کیسے ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ دو باتیں ہیں اس میں، ڈرنے کا حق کیا ہے اس کو مثال سے سمجھیں، اور دوسرا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اب ڈرنے کا حق کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو سمجھنا کافی حد تک مفید ہوگا کہ ہم اس مثال کو پہلے سمجھ لیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے والد محترم ہیں یا کوئی ایسی شخصیت ہیں جن کا آپ ادب احترام کرتے ہیں دل سے، یعنی زبانی کلامی نہیں، دل سے ادب احترام کرتے ہیں۔ اب ان کا ادب اور احترام کا حق کیا ہے کہ جو وہ بات کہیں اس کو مانیں۔ اسی طرح ہمارا دنیا داری کے معاملات میں سٹیجز ہوتی ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یعنی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت ہمیں کس کی بات کو دینی ہے۔ جس کا جتنا درجہ بلند ہے ظاہری بات ہے اس کی اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اب ڈرنے کا حق یہ ہے کہ آپ جس کی عزت احترام کرتے ہیں اس کی بات بھی مانیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے ہمیں، اور جس بندے کی ہم عزت احترام کرتے ہیں ہم کافی حد تک یہ کہتے ہیں کہ میری نیگیٹیویٹیز جو ہیں، میری بری باتیں جو ہیں وہ اس تک نہ پہنچنے پائیں۔ اب اللہ کریم تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا اللہ تو اللہ ہے، رب العالمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے اللہ نے جو جو چیزیں منع کی ہیں ان سے رک جانا، جن کا حکم دیا ہے وہ کرنا، جب جہاں سستی ہو جائے توبہ استغفار کرنا، معافی مانگنا، اللہ جی مجھے معاف فرما دے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے اسلام مگر اسلام کی حالت۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہی اسلام کے ساتھ چمٹے رہو، ہر وقت ہی اسلامی تعلیمات کو اپناتے رہو۔ کوئی بھی دن ایسا نہ آئے کہ آپ نے
اسلام کے ساتھ تعلق، مثال 5 وقت کی نماز پڑھنا اس لیے تو فرض ہے، حاکم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز کو قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے، تو یاد رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، روزے فرض کیے، دعائیں کرنے کا کہا گیا، دعاؤں کا اہتمام کرنے کا کہا گیا، تو ہر وقت ہمیں کبھی بھی غفلت میں نہیں آنا، غافل لوگوں میں شامل نہیں ہونا۔ اگلی آیت نمبر 103 سے لے کے 106 تک یہ سمجھایا گیا فرقوں میں نہ پڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، پہلے تم دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ نے تمہاری محبت، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم رب کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، تم جہنم کی آگ کے کنارے پہ تھے، اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا۔ اسی طرح اللہ آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر میں نے کامیاب ہونا ہے تو نیکی کا حکم دوں اور برائی سے منع کروں۔ آیت نمبر 105 میں دوبارہ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے، واختلفوا اور اختلاف کیا، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا لے۔ اچھا، یہاں آمین ثم آمین، یہاں بات بہت واضح ہے کہ گمراہ لوگ دلیل آنے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ اسلام یہ ہے، مسلمانی یہ ہے، میں اور آپ جب قرآن کی آیت آ جائے، جب نبی کا فرمان آ جائے تو اختلاف چھوڑ دیں، پھر نبی کی بات آگے ہے، اللہ کی بات آگے ہے۔ ہمیں اب دیکھیں بعض دفعہ حدیث سنا دی جاتی ہے تو آیت سنا دی جاتی ہے، بھائی اگر آپ نے اپنے موقف کے اوپر ہی رہنا ہے تو کم از کم یہ تو کہو کہ یار یہ تو ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے تو میں مزید تحقیق کرتا ہوں، وہاں مزید ضد کرنا کہ نہیں جی یہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی جب دلیل آ گئی ہے آپ کے پاس تو آپ مانتے کیوں نہیں ہو؟ آپ پھر ڈرنے کا حق تو ادا نہیں کر رہے، آپ نے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے تو نہیں مان رہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق یہ ہے ان کی اطاعت کا کہ جب پتہ چل جائے یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے تو پھر اسی کو مانا جائے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت کیوں ہو، تمہارے بہتر ہونے میں فرق کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں بہتر کرتی ہے، دوسری امتوں سے ممتاز کرتی ہے؟ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ ہے جی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اس وجہ سے ہم امت مسلمہ بہترین امت ہے۔ تو ہر ایک کا کام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بضرور تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے دوچار کر دے گا۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں سے دوستی نہ لگاؤ، اپنوں کے ساتھ دوستی لگاؤ، کیونکہ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں تم مشقت میں پڑ جاؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے بغض باہر آتا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ غزوہ احد کی بات کر رہے ہیں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ صبح صبح نکلے اور مومنین کو قتال کی جگہ بتا رہے تھے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جب تم میں سے ایک گروہ چاہ رہا تھا، پھسلنا چاہ رہا تھا، عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 لوگوں کو واپس لے گیا، مدینے لے گیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، تو آج احد میں بھی اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اچھا، اس میں ایسے ہیں، آیت نمبر 125 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو، پیچھے بات کی جا رہی ہے 124 نمبر آیت میں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے، پھر یہاں فرمایا کہ 5000 فرشتے۔ اچھا، اس کی تطبیق کیا ہے کہ ایک دفعہ 3000 نازل ہوئے اور ایک دفعہ 5000 فرشتے نازل ہوئے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کی جو فضیلت بیان مطلب جو تفسیر بیان کی گئی ہے کہ بحر معونہ کے اوپر جب صحابہ کرام 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرتے تھے نام لے لے کے، تو اللہ نے کہا کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، اللہ یا تو ان کو توبہ کی توفیق دے یا ان کو عذاب دے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اچھا ایسے ہے کہ نام لے کر کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ہاں ویسے کفار کے خلاف بد دعا کی جا سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے جو ظالم ہیں یہ دعا ان کے لیے کرنی چاہیے کہ اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے ان کو ہدایت دے دے، نہیں تو ان کو پھر اے اللہ رذلیل و رسوا فرما دے۔ آیت نمبر 130 میں دوبارہ سود کھانے سے منع کیا جا رہا ہے، سود کے ممانعت سورۃ البقرہ میں بھی گزری ہے۔ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ، سرعت کا معنی جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اب رب سے معافی مانگنے کی طرف، بہت جلدی کرو، گناہ ہو گیا، سستی ہو گئی اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، وَجَنَّةٍ، جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے، اعدت للمتقین، وہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ رمضان کا مقصد بھی متقین بننا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے خاندانوں کو متقین کے صف میں شامل فرما دے۔ 134 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کشادگی میں اور تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں سے کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو پھر ہمیں غصے کو پینا ہوگا، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ کئی لوگ تکبر میں آ کے یہ کہتے ہیں جی میں تو معافی نہیں مانگوں گا یا نہیں مانگوں گی، یا میں معاف نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ یاد رکھیے گا یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ جب آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دیں، جب آپ سے غلطی کوتاہی ہو گئی تو معافی مانگ لیں۔ شاعر کہتا ہے ہم نے اپنی زندگی کو کچھ اس طرح سے آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ یہ ہے زندگی، آسان زندگی کی علامت یہ ہے، معافی مانگ لو، معاف کر دو۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ سورۃ النور کی 22 نمبر آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تم لوگوں کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے کی اور معافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن لوگوں کی اللہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن سے جب گناہ ہو جاتا ہے یا ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پہ بڑا ہی ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ہے کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا مگر اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، نیک لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کیے کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ، ان کا بدلہ تو صرف مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بڑا ہی بہترین اجر جنت ہے۔ ھذا بیان للناس، آیت نمبر 138 میں اللہ فرماتے ہیں یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لوگوں کے لیے۔ اس میں بڑے بڑے حقائق ہیں، سائنسی حقائق ہیں، بہت بڑے بڑے، لیکن ہدایت اور نصیحت تو صرف متقین لیتے ہیں۔ دیکھیں بار بار متقین کی بات کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، نہ کمزور بنو، وَلَا تَحْزَنُوا، نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ 140 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے غزوہ احد میں تمہیں شکست کیوں ہوئی۔ ایک تو شکست کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا ہے، جب اطاعت نہ کی تو شکست ہوئی۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے تو فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہیں زخم لگے ہیں تو ان لوگوں کو بھی زخم لگے ہیں، اور ہاں تمہیں ثواب کی امید ہے، انہیں ثواب نہیں ملے گا۔
اور یہاں فرمایا کہ دوسری وجہ شکست کی جو مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہوا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہیں جن کو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں میں، کبھی تم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے، یہ تو زندگی ہے۔ تو زندگی تو دور ہے، دور کا معنی چکر لگانا ہوتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آیت نمبر 142، کیا تم سمجھ رکھا ہے تم نے کہ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے پرکھا ہی نہیں، ابھی تو امتحان ہی نہیں لیا تم میرا کہ جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ وما محمد الا رسول، غزوہ احد میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اور بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ہم تو اب مسلمان ہی نہیں رہے، ہم کریں گے کیا، جئیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی ایک رسول گزر چکے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے پھر جاؤ گے، یعنی تم بے ایمان بن جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو ایڑیوں کے اوپر پھر جائے گا یعنی کافر ہو جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا، اللہ ہاں شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نہیں مرتا مگر اللہ کے حکم سے، کوئی بھی مردہ ہے تو اللہ کے حکم سے مردہ ہے، لکھا ہوا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا چاہتا اللہ دنیا دے دیتا ہے، جو آخرت چاہتا اللہ آخرت دے دیتا ہے۔ بہترین دعا یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو عقیدہ مضبوط کرو، تمہارا عقیدہ کافروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جب تم اگر ہمارے درمیان بیٹھے رہتے تو نہ مرتے۔ بھائی اپنا عقیدہ مضبوط کرو، یہ نہ کہا کرو کہ اگر وہاں نہ جاتے تو یہ ہو جاتا، یہ نہ کرتے تو وہ ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ یعنی کاش کہنا، اگر تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، سو اس سے بچنا چاہیے۔ جب کوئی اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کرے، بھائی جہاں آپ کو پتہ ہے کہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے وہاں نہ جائیں، اگر چلے گئے ہیں تو پھر کیا کہیں، قدر اللہ وما شاء فعل، جو رب سونے کو منظور ہے وہ ہو گیا، صبر کریں۔ تو کیونکہ کافر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، اور اگر ہمارا بھی کوئی عقیدہ نہ ہو تو پھر ہمیں مسلمانوں کو ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو مسلمانی تو یہ ہے ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو۔ 159 نمبر آیت 159، زندگی گزارتے ہوئے بچوں میں، بڑوں میں، دوست احباب میں، بہن بھائیوں میں، بیوی کے ساتھ، خامن، یعنی ہم سارے جو لوگ ہیں زندگی گزارتے ہوئے کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم جو اپنے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے نمٹیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ظاہری بات ہے ایک یہ ہے کہ سختی والا رویہ ہونا چاہیے، غصے والا رویہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہم غصے سے بات کریں تاکہ ہمارا روب پڑا رہے اور وہ ہماری بات مانتے رہیں، ایک یہ رویہ ہے۔ دوسرا ہے نرمی والا رویہ۔ اچھا اگر نرمی والا رویہ اختیار کریں تو وہ لوگ ایزی لیتے ہیں، بات نہیں مانتے، آپ کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اب پھر کیا کریں؟ مسئلہ ہو گیا اختلافی کہ ہم نے کیسے رہنا ہے، اپنے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، بہن بھائی، دوست احباب، اسٹوڈنٹس، جو بھی ہیں، آپ جس طرح بھی ہیں، جو آپ کا سٹیٹس ہے، تو ہم ان میں کیسے رہیں، کیا ہمارا طریقہ کار ہو۔ تو ایک ہے نرمی کے ساتھ، ایک ہے سختی کے ساتھ۔ اب ہو گیا اختلاف، اب عقل مندی یہ ہے، ذہانت یہ ہے، ہم اسلام ہمارا یہ کہتا ہے، ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، ہم نبی کے فرمان سے پوچھ لیتے ہیں، تو آئیے ہم پوچھتے ہیں قرآن سے۔ میں آپ لوگوں کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں نے، ظاہری بات ہے مزاج تو انسان کو دونوں ہوتے ہیں، خیر دیکھی ہے ہمیشہ جب نرمی اپنائی گئی، جب نرم رویہ رکھا گیا تو ہمیشہ خیر رکھی، جب بھی سختی والا رویہ اپنایا گیا ہمیشہ شر دیکھا اور ہمیشہ اس کا نقصان دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ نرم ہو گئے۔ اچھا یہاں ایک اور بات سمجھ لیں،
اگر ہم سخت ہیں، نرم ہونا چاہتے ہیں، رب کی رحمت مانگیں اور اللہ سے کہیں اے اللہ مجھے نرم کر دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے دین کے معاملے میں سخت کر دے اور لوگوں کے معاملے میں مجھے نرم کر دے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اگر آپ رب کی رحمت کے ساتھ نرم دل ہو گئے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کریں، ان کے لیے معافی مانگے، مشورہ کریں۔ اچھا مشورہ کرنا چاہیے، اپنے دوستوں سے، اسٹوڈنٹس سے، اپنے ریلیٹڈ لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، ہاں مشورہ کرنے کے بعد جب آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر توکل کریں۔ کیوں؟ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی معاملے میں نرمی اگر رکھ دی جاتی ہے تو وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اگر اس سے نرمی نکال دی جاتی ہے تو اس کو عیب دار کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بہن بھائی دوست احباب، ہمارے بچے، ہماری فیملی جو ہے اگر چاہتے ہیں وہ دل سے محبت کرے تو بھائی پھر تو نرمی والا رویہ اپنانا ہے۔ دین ہمارا نرمی والے رویے کی بات کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی ہی مرضی کرنی ہے تو یاد رکھیے گا، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو بھی کہ جو اب سختی کرنے والے جن کے والدین تھے بہت زیادہ، دیکھیں تھوڑی بہت سختی اسلام کہتا ہے کرنی چاہیے، فرمایا 7 سال کا بچہ ہے اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا حکم نہیں پڑھتا اسے پھینٹی لگاؤ، اسے مارو۔ تو سختی ایک حد تک تھوڑی ہونی چاہیے، لیکن زیادہ نرمی ہی ہونی چاہیے۔ کوئی نقصان ہو گیا ڈانٹنا سے بہتر ہے کہ سمجھا دیا جائے۔ بعض دفعہ لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، احساس لانا ہی مقصد ہوتا ہے۔ آیت نمبر 164 یعنی 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کا مومنوں پہ بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہی میں سے رسول بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ پہلے لوگ گمراہی میں تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، دین بتایا جا رہا ہے، یہ بھی رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہے دین سیکھنے کا، اگر آپ لوگ دین سیکھ رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے رب کریم کی کہ رب کریم نے آپ کو موقع دے رکھا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو موقع نہیں ملتا۔ آیت نمبر 169 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ، مردہ مت سمجھو، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 173 اور 174 کو سمجھیے گا۔ الذین قال لهم الناس، لوگ نیک لوگ کون ہیں، مومنین کون ہیں کہ سارے لوگ خلاف ہو جائیں وہ ڈرتے پھر بھی نہیں ہیں، وہ پریشان پھر بھی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں الذین قال لهم الناس، جن کو لوگ کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تمہارے خلاف، فاخشوہم، ان سے ڈرے، فزادہم ایمانا، وہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ بہترین کارساز ہے، وہی بہترین ہے۔ اللہ وہ اب ان کو بتایا جاتا ہے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں یہ پھر کیا ہوا، اللہ تو ساتھ ہے نا ہمارے، اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے تعلقہ ٹھیک نہیں، گنہ گار ہوں، تو پھر بھی بھائی اپنا سوالی تو بن جاؤ، ہاتھ تو پھیلا دو۔ جب رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں گے تو رب آپ کی مدد انشاءاللہ فرمائے گا۔ انما ذالکم الشیطان، یہ جو تمہیں ڈراتا ہے یہ شیطان ہے، یخوف اولیاء، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے مت ڈریے گا، خافون، صرف اللہ سے ڈریے گا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھیے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے اوپر توکل کرے، اللہ ہی کا ڈر اختیار کرے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں پریشان نہ ہوں، ہرگز بھی وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہرگز بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے یہ جو کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا سب کو، تو ظاہری بات ہے مدینہ میں وہی یہودی بھی رہا کرتے تھے، تو یہودی کہا کرتے تھے کہ اے محمد تیرا اللہ کیا فقیر ہے۔ اصل میں اللہ کو تو وہ مانتے تھے، لیکن نکتہ چینی کرنا، آپ کو پتا ہے کئی مسلمان بھی نکتہ چینیاں کرتے رہتے ہیں، تو نکتہ چینی اسلام کے اوپر منع ہے، نہیں کرنی چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لی ہے اللہ نے ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لکھ لیا ہے جو وہ کہتے ہیں. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا ہے. اللہ کسی بندے کے ساتھ ظلم کبھی بھی نہیں کرتا. 185 کو سمجھیے گا. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. یاد رکھیے گا الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا دروازہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر ایک کو پی کے رہنا ہے. والقبر باب کل نفس داخلوہا، قبر ایک ایسا دروازہ ہے ہر ایک نے اس دروازے میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، جو آیا ہے وہ بیسیکلی جانے ہی کے لیے آیا ہے. ہر ایک نے چلے جانا ہے، نہ میں نے بچنا ہے نہ آپ نے جتنا ہے. ہم اپنا آگے والا حساب بہتر کر لیں، نیکیاں آگے بھیجیں، کچھ کام کر لیں. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر لیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. اپنی آخرت کو سنواریں، مرنے کے بعد جو جہان ہے اس کو بہتر کرنے کی پلاننگ کریں. یہ رمضان کریم اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کر لیں. ہم جب تک زندہ ہیں اپنی دنیاوی معاملات کو بہتر کر لیں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اصل اجر تو تمہیں قیامت والے دن دیے جائیں گے. یہ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا اصل اجر قیامت والے دن دیا جائے گا. بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے جی میں نیکی کر رہا ہوں کیا فائدہ. اسی لیے لوگ نیکی کی طرف زیادہ نہیں ہیں. اگر لکھ دیا جائے کہ قرآن مجید کو جو اچھی طرح سے یاد کرے گا اسے 17 اسکیل کی جاب ملے گی، ٹیسٹ ہوگا، اسے جناب اعلیٰ پروٹوکول دیا جائے گا دنیا میں، تو سارے پڑھنے کے لیے آ جائیں. اور اب اگر ابھی یہ لیکچر دیا جا رہا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہوتے، اور پڑھانے والے، قرآن پڑھانے والے، دین پڑھانے والے کم ہوتے، سیکھنے والے زیادہ ہوتے. اگر دنیا میں پروٹوکول ملنا ہوتا تو دنیا میں پروٹوکول نہیں ملتا. اس وجہ سے چند لوگ جو ہیں گنتی کے انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے ہیں جو قرآنی لیکچر سنتے ہیں، جو دین کی طرف آتے ہیں، جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں، جو عبادات کی طرف آتے ہیں. کیوں؟ اس کا فائدہ اصل یہ نیکیوں کا اجر قیامت والے دن میں. یاد رکھیے گا دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، لیکن اصل اجر وہ قیامت والے دن دے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں قیامت والے دن اصل اجر دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے. پھر تبصرہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کے کہیں رب کو نہ بھول جانا، کہیں اپنے اصل گھر جنت کو نہ بھول جانا، کہیں جہنم سے بچنے کے لیے تمہاری پلاننگز کہیں سست نہ ہو جائیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کا سامان تو دھوکے کا سامان ہے. لا تبلون فی اموالکم وانفسکم، تمہیں تمہارے مالوں میں آزمایا جائے گا، جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تم سے باتیں تمہیں سننی پڑیں گی اہل کتاب سے جو تم سے پہلے تھے، مشرکین سے سننی پڑیں گی باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، بہت زیادہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی ہی نشانیاں ہیں لب والوں کے لیے. لب کا معنی عقل والوں کے لیے، جو دن اور رات میں، صبح اور شام میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، یہ تو نے سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا. فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لینا. پھر دعا کرتے ہیں، یعنی کثرت سے دعا. اب دیکھو دعا میں ایک تو دعا ہے منگتا ہے انسان، ہاں جی اللہ دے دیتا ہے، اور دوسرا ثواب بھی ملتا ہے. اور سب سے بہترین عبادت دعا کرنا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ اس کو تو رسوا کر دیا، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے. اے اللہ ہم نے ایک منادی کو سنا جو آواز دے رہا تھا ایمان کی، ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، غلطیاں دور فرما، ہمیں موت آئے تو نیکوکاروں کے ساتھ موت آئے. اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ جی
وعدی جو تو نے وعدہ کر رکھا ہے ہمیں ان کا اے اللہ اللہ رسول کے جو رسولوں پہ وہ پورا فرمانا، قیامت والے دن رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے قبول کر لیا کہ میں کسی عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کروں گا، چاہے کوئی مذکر ہو چاہے کوئی مؤنث ہو، ہر ایک کو اجر دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات سمجھیں کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سے کہیں اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، یہ صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، نرمی لے کے آ رہا ہوں اس لیے کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ آخری آیت سورہ آل عمران کی سمجھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر سے رہنا، وصابروا ڈٹے رہنا، ورابطوا اور مورچوں کے اوپر مضبوطی سے رہنا، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب آگے ہے جی سورۃ النساء، آیت نمبر اس کی آیات جو ہیں 176 اس کی آیات ہیں، مدنی سورہ ہے۔ النساء اس لیے کہا گیا کہ اس میں خواتین کے خصوصی طور پہ احکامات ہیں، خواتین کے حقوق خصوصی طور پہ بیان کیے گئے ہیں۔ آج تک جو مشرق اور مغرب بھی حقوق نہیں دے سکا، اتنی تحریکیں بھی کوئی حقوق نہیں دے سکی، اسلام نے 1400 سال پہلے کے حقوق دیے ہیں عورت کو۔ وہ مغرب جو عورت کو نیچ سمجھتے تھے، وہ مغربی لوگ جو عورت کو کھلونا پہلے بھی اور آج بھی سمجھتے ہیں، وہ کیا جانے کہ عورت کی عزت کیا ہے، عورت کا احترام کیا ہے۔ اسلام نے جو عزت اور احترام عورت کو دی ہے کوئی مذہب نہیں دے سکا، کوئی دنیا کا ترقی یافتہ ترین لوگ بھی وہ عزت اور احترام نہیں دے سکتے جو اسلام نے دے دی۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے سورۃ النساء اس کا نام رکھ دیا۔ پہلی آیت جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے خطبوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے خلق من نفس واحدہ، ایک جان سے، اور اس کی بیوی کو بھی اس سے پیدا کیا، اما حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، پھر آگے نسل چلی اور پھر مرد اور عورتیں بہت سی ہو گئیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام، اور صلی اللہ سے ڈر جاؤ جس کے ساتھ تم رشتہ داریاں کرتے ہو، یعنی جس کے نام کے ساتھ تم رشتہ داریاں کرتے ہو، نکاح ہوتا ہے تو اللہ کے نام سے ہوتا ہے نا۔ ان اللہ کان علیکم رقیب، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، پہلی بات کہی کہ مال یتیموں کو ان کے مال دو، کب دو؟ یہ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ یتیموں کو آزماؤ جب وہ عقل کو پہنچ جائیں، جب ذہانت کو پہنچ جائیں، جب وہ اس چیز کو پہنچ جائیں کہ مال ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے، تو پھر ان کے مال ان کو دے دو۔ اس کے بعد للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے حصہ ہے، پھر فرمایا عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ پہلے لوگ عورتوں کو تو حصہ کیا دینا، اس کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ نے کہا ان کو حصہ دینا ہے۔ اس معاشرے میں کہ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کہا عورت کو وراثت کا حصہ دینا تھا۔ آج لوگ آپ اس معاشرے میں بیٹھ کے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 100 میں سے 2-3 گھر ایسے ہوں گے بھائی جو اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں۔ آپ بہنیں بات کر کے تو دیکھیں، 1400 سال گزر چکے، آج بھی خواتین کو حق نہیں دیا جاتا، ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، اتنا ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تصور کریں کہ 1400 سال پہلے کتنی سختی ہوگی۔ قرآن نے کہا کہ عورتوں کو ان کے حصہ دینا ہے، وراثت کا حق دینا ہے ان کو، عورت کو مالک بنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عورت کے ساتھ شادی ہو وہ بزنس کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما کل منہ کا اوقات، چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، نصیب مفروضہ، فرض کیا ہوا حصہ ہے۔ جو نہیں دیتا وہ ظالم ہے، وہ ایسے ہی ہے، اس نے بہن کے مال کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، اور جب قبضہ کوئی 1 انچ زمین پہ بھی کرتا ہے تو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ایک تو یہ بات سمجھیں کہ حصہ دیں بہنوں کا، بیٹیوں کا، دوسرا میری بات یاد رکھیے گا اپنا حصہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، جو رب نے مقرر کروا دیا آپ کا وہ لیں، لازمی لینا چاہیے، اللہ نے تو مقرر کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم سے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بڑھتے ہیں، ان قریب اس میں
جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 11 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وراثت کے احکام بیان کیے گئے۔ مذکر کے لیے دگنا ہے، عورت کے لیے سنگل۔ اچھا، اس میں بھی بڑا لوگ اعتراض کرتے ہیں مرد کو ڈبل کیوں؟ بھائی اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیوں، اس لیے کہ مرد کے اوپر خرچ کرنا فرض ہے، وہ بزنس کرے، معاملات کرے۔ عورت کا کر تو سکتی ہے بزنس، جاب بھی کر سکتی ہے اسلام کی حدود میں رہ کے، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو عورتوں کا حصہ مقرر کیا گیا۔ اچھا جی، آیت نمبر 3 میں بہت اہم مسئلہ شادی کے بارے میں، کہ شادی جو ہے ایک تو عام ہونی چاہیے، دوسرا مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ اگر تم ڈرتے ہو انصاف سے؟ اس وجہ سے کہ لوگ یتیم لڑکیوں سے شادی کر لیتے تھے تاکہ ان کو حق مہر نہ دینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ڈرتے ہو اس سے کہ یتیموں کے بارے میں، تو اپنی پسند کی لڑکیوں سے شادی کر لو۔ یاد رکھیے کہ شادی پسند ہی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہترین شادی وہ ہوتی ہے آپ کی پسند کی ہو اور ارینج ہو، یعنی گواہوں کے ساتھ، والدین کی موجودگی میں، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی یہ ہے پسند۔ اور عورت کی پسند کا بھی خیال رکھنا چاہیے، مرد کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مرد جو ہے ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یقین کیجئے گا، آپ ذرا تصور کریں کہ کئی ایسی عورتیں ہیں جو بیوہ ہو چکی لیکن جوان ہیں، کئی طلاق ہو چکی ہے لیکن جوان ہے، اور کئی کنواری ہیں اور وہ ان کو کوئی رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ کیا ہے کہ وہ مرد، ظاہری بات ہے مردوں کی تعداد کم ہے، خواتین کی زیادہ ہے۔ اللہ کے حکم جب دین سے بغاوت کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو جب تک اسلام کے مطابق مرد 2 2 3 3 4 شادیاں نہیں کریں گے اور لوگ اس کے لیے اس کو ماحول نہیں بنائیں گے اس حوالے سے، تو یہ زناکاریاں، یہ بدکاریاں، یہ معاملات، یاد رکھیے گا کئی خواتین جو ہیں وہ سائیکو ہو گئیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو ہم سفر ہی نہیں مل رہا، بالوں میں سفیدی آ گئی، 2 وجہ سے ہندوانہ رسمیں چھوڑ ہی نہیں رہے۔ ایک تو کیا ہے جی، جہیز دینا ہے، اور دوسرا کہ شادی صرف ایک مرد کرے گا، باقی دوسری شادی کرنا اگر کوئی مرد کر لیتا ہے تو اس کو پاپ سمجھا جاتا ہے، اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ اگر ہم دین پہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دین تو یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا جی، آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں توبہ اس کی ہے جو جہالت سے کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کی نہیں ہوتی جب موت آ جائے تو کہتے ہیں جی اللہ میری توبہ، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کہے جی میری توبہ، اللہ توبہ قبول ایسے لوگوں کی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 19 میں بہت زبردست پیغام دیا گیا کہ لوگوں کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اگر تمہیں ان کی کوئی ایک عادت ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو وَيَجْعَلْ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس میں اللہ بہت بڑی خیر رکھ دے تمہارے لیے، تمہیں نہیں پتا، اللہ کو پتا۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عادت تمہیں بری لگتی ہے بیوی کی تو دوسری ایسی بھی ہوگی جو تمہیں اچھی لگتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح مرد خواتین کو کہا گیا، ایک خاتون آئی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ نمازیں بہت پڑھتی ہے، دین کے کام بہت کرتی ہے، فرمایا کہ خامند کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہے؟ اگر خامند کے ساتھ تیرا معاملہ اچھا ہے، عزت اور احترام والا ہے تو یاد رکھنا پھر تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ خامند ہی تیری جنت اور خامند جہنم ہے، اگر اطاعت کرتی ہے، بات مانتی ہے تو جنت میں جائے گی، نہیں تو جہنم میں جائے گی۔ تو دونوں طرح سے اسلام نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، عزت اور احترام کرنا ہے۔ 20 نمبر آیت میں فرمایا کہ اگر تم بیوی بدلنا ہی چاہتے ہو، ایک کو خزانہ دے چکے ہو تو خزانہ واپس نہ لو، وہ آپ وہ لے نہیں سکتے، یعنی حق مہر واپس نہیں لے سکتے۔ آیت نمبر 22 اور 23 آخری آیات ہیں جی اس ہمارے آج کے سبق کی۔ فرمایا کہ جس سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے اس طرح لوگ کر دیتے تھے لیکن یہ کام درست نہیں ہے۔ پھر حرام جو رشتے ہیں، مائیں حرام ہیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں اور بھائی کی بیٹی، و بنات الاخت، بہن کی بیٹیاں، اور وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، اور رضاعت سے بہنیں، اور ربیبہ کون ہوتی ہے؟ جو مثال کے طور پہ مرد نے شادی کی ایسی عورت سے، اس کی پہلے بیٹی تھی
تو وہ ربیبہ ہے. تو اگر تو ہم بستری کی ہے ایسی عورت کے ساتھ تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اگر ہم بستری نہیں کی تو پھر اور طلاق دے دی تو پھر شادی اس کے ساتھ ہو سکتی، کیونکہ اللہ فرمایا اللہ تی دخل تم بہن، جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہے. اگر تم ہم بستری نہیں کی تو پھر اس کے ساتھ ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح تمہارا ہو سکتا ہے. اور تمہارے صلبی بیٹے، یہاں منہ بولے بیٹے نہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوی اگر اس کو وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح کیا جو منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی تھی. تو جو تمہاری پشتوں میں سے وان تجمع بین الاختین، دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا الا ما قد جو پہلے گزر چکا. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک بخشنے والا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اسی طرح حدیث میں ہے کہ بانجی کو اور اس کی خالہ کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح پھوپھو کو اور اس کی بھتیجی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اور یہ قرآن میں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ قریبی رشتے ہوتے ہیں، اور جب ایک ہی مرد کی یہ بیویاں ہوں گی تو آپس میں پھر وہ نفرت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، پھر زد بازی اور رشتہ داری ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.